لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اسٹیج پر رونق افروز باوقار علماء ملت اسلامیہ، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں اور بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، آج کی یہ محفل پاک جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، ایک شادی کے موقع پر منعقد کی ہوئی یہ محفل پاک جس میں ہم سب شرکت کی سعادتیں حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی اس ہونے والی تقریب کو خیر و عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے اور اس شادی کو خانہ آبادی فرمائے، اس میں جملہ برکتیں نازل فرمائے۔ حضرات، بڑا جیتا جاگتا سا مجمع ہے یہ، رات کے قریب 11:30 بجنے والے ہیں، مگر آپ کی چہرے کی شادابی یہ بتا رہی ہے کہ ابھی آپ بالکل تازہ دم بیٹھے ہوئے ہیں۔ وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر آنے والا چہرہ آپ کے لیے نیا ہے اور آپ ہر نئے چہرے سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ابھی اس کے بعد جو آنے والا لہجہ ہے جناب زمزم و کوثر صاحبان کا، بہت خوبصورت سا لہجہ ہے، میں نے سنا ہے آپ کے لیے شاید یہ لہجہ نیا ہو، اور یہ بچہ جو ابھی پڑھ رہا تھا بہت خوبصورت، یہ تو میرے لیے بھی نیا تھا۔ یقیناً جان لیں عمر کم ہے مگر قد بڑا اونچا ہے۔ اللہ اس بچے کی علم اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات، مجھے یہاں آنے کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں تھی، چونکہ میرے بعد بھی آنے والے وہ ملک کے عظیم شعراء، خطبہ، دانشور ابھی جن کا آنا باقی ہے، آپ ان سے ملاقات کریں گے۔ بس صرف میں اس لیے آ گیا کہ تھوڑی سی میری بھی شرکت ہو جائے، ورنہ آپ آئے دن مجھ سے ملتے رہتے ہیں اور ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ بس ایک شعر میں پڑھتا ہوں، یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں کہ کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدے حیرت زدہ تختہ کیا ہے، اور ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ حضرات، آج یہ ایک شادی کی تقریب جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ مرد عورت کے لیے لباس ہے، عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ حضرات، ایک دوسرے کو لباس قرار دیا گیا۔ لباس جیسے جسم سے قریب ہوتا ہے، چپکا ہوا ہوتا ہے، ایسے ہی میاں بیوی کو ایک دوسرے سے قریب رہ کر کے زندگی گزارنی چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھ کر کے زندگی گزارنی چاہیے، لباس کی طرح قربت اختیار کر کے زندگی گزارنا چاہیے۔ اگر لباس جسم سے ہٹ جاتا ہے، جسم عریاں ہو جاتا ہے، ننگا
ہو جاتا ہے۔ اگر ہماری محبت میں درار پیدا ہونے لگے، دوریاں آنے لگے، نا اتفاقیاں جنم لینے لگے، تو گویا وہ لباس، محبت کا وہ لباس اترنے لگتا ہے، ہماری بھی وہ ازدواجی زندگی اریاں ہونے لگتی ہے، ننگی ہونے لگتی ہے، بے نقاب ہونے لگتی ہے۔ میاں یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ یقین جان لیں، آج آپ زندگی کا مطالعہ کریں، آپ اپنے بڑوں کی زندگی کو دیکھیں، آپ اپنی زندگی کا مطالعہ کریں۔ جس عمر میں آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جس عمر میں آپ ہیں، آپ اس عمر کے اعتبار سے اگر تجربات حاصل کرنا چاہیں تو آپ کو بہت سارے تجربات زندگی سے حاصل ہو جائیں گے۔ میرے بھائی، آج آپ ایسے سمجھے کہ میاں بیوی کا رشتہ ایک عظیم رشتہ ہے جو زندگی کے دو پہیے کی مانند ہے۔ اگر گاڑی کا ایک پہیا بھی خراب ہو جائے تو گاڑی وہ چل نہیں سکتی ہے، خراب تصور کی جائے گی، اپنی جگہ سے ہیل اور ڈول نہیں سکتی ہے۔ ایسے ہی زندگی کے دو عظیم پہیے ہیں، ایک کا نام مرد ہے، دوسرے کا نام عورت ہے۔ اگر ان دونوں پہیوں میں سے ایک پہیا بھی ڈیمیج ہو جائے، گڑبڑ ہو جائے، تو پھر زندگی خوشگوار ماحول سے نہیں گزر سکتی ہے، زندگی ایک اچھی زندگی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ میرے بھائی، تو ہمیں ایک خوشگوار زندگی اور ایک خوشگوار ماحول میں اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کا پاس و لحاظ رکھنا ہوگا، ایک دوسرے کے حق کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ میاں ورنہ جانتے ہو، آدمی اگر ایک دوسرے سے گھٹن محسوس کرے گا، آپ اسلام سے پہلے کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو وہاں آپ کو معلوم ہو جائے گا عورت کی حیثیت کیا تھی، عورت کس نگاہ سے دیکھی جاتی تھی، اس کا کیا مقام اور کیا منصب تھا۔ عورت صرف ایک استعمال کی چیز تصور کیا جاتا تھا، ایک ضرورت اور خواہش کی چیز کہا جاتا تھا۔ میرے بھائی، نہیں ہے، اسلام نے اس تصور کو توڑ دیا ہے، اسلام نے اس خیال کو جھٹلا دیا ہے، اس خیال کو باطل قرار دیا ہے۔ نہ وہ اسلام کے آنے سے پہلے جو تمہارا تصور تھا کہ عورت ایک چیز ہے، استعمال کی چیز ہے، عورت ایک ضرورت کی چیز ہے، جب تک چاہو استعمال کرو ورنہ اٹھا کر کے پھینک دو۔ آپ جانتے ہو اس دور میں کیا ہوتا تھا، یا تو کوئی جل کر کے اپنی جان دے دیتا تھا، یا کوئی جو ہے اپنے جل کر کے اپنی جانیں دے دیا کرتا تھا۔ میرے بھائی، زندگی جینا اجیرن ہو گیا تھا، زندگی کے لمحات اتنے مشکل اور جو ہے تکلیف دہ ہو چکے تھے جنہیں ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے ہیں۔ میرے آقا جب تشریف لائے ہیں، عورتوں کا مقام بڑھا دیا گیا ہے۔ اب وہ عورت چاہے وہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے ہو، بیوی ہونے کی حیثیت سے ہو، ماں ہونے کی حیثیت سے ہو، بہن ہونے کی حیثیت سے ہو، ہر شعبے میں جا کر کے آپ نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لے، ماں ہو کر کے زندگی گزار رہی ہے، بیوی جو ہے اپنے وقت کی ملکہ ہو کر کے زندگی گزار رہی ہے، بیٹی جو شہزادی بن کر کے اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ آج آپ جانتے ہو، آج بھی ہم پھر پلٹ کر کے وہیں آ کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی، نہیں، آپ تصور کرو، پلٹ کر کے پھر اسی 1400 سال پرانے دور میں جا کر کے جھانک کر کے دیکھو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم بیٹیوں کو برا نہ تصور کیا کرو، میں بھی بیٹی والا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم بیٹیوں کو برا نہ تصور کیا کرو، میں بھی بیٹی والا ہوں۔ اللہ نے مجھے بھی بیٹی دیا ہے، اور بیٹی تو وہ چیز ہے، یعنی بیٹی محبت کرنے کی چیز ہے، بیٹی ایک نازک سی چیز ہے، بیٹی ایک الفت والی چیز ہے، اس سے جو ہے نفرت نہ کیا کرو۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک دوسری حدیث پاک میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ نے صحابی نے پوچھا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہیں 3 بیٹی دی ہے، تم اس کی کفالت کرو، پرورش کرو، اور اس کے بعد اس کا نکاح کر دو، عزت کے ساتھ اسے اپنے گھر سے رخصت کر دو، اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا، اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ میرے بھائی، آپ جانتے ہو، ایک دوسرے صحابی رسول کھڑے ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کسی کے پاس 3 بیٹی نہ ہو تو میرے 2 بیٹی ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا 2 کی خدمت کرو، اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ اب صحابی آگے ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی
تیسرا کھڑا ہو کر کے یہ پوچھتا یا رسول اللہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تو اللہ کے رسول اس کے بارے میں یہی فرماتے، مگر ایک دوسرے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہاری ایک بیٹی ہو اس کی خدمت کرو تمہیں اللہ جنت عطا فرما دے گا، نئی بیٹی ہے تم بیٹیوں کو دیکھ کر کے خوش ہو، بیٹیوں کی خدمت کرو، اللہ اس کے طفیل تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بیٹیاں جو بوجھ تصور کی جاتی تھی، یقین جان لے قرآن اس کی حکایت اور اس کی عکاسی کر رہا ہے۔ جب اہل عرب کے یہاں پچھلے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں جب کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی نا تو وہ منہ چھپاتا پھرتا تھا کہ بیٹی ہو گئی ہے، اب معاشرے کو کیا نگاہ دکھاؤں گا، اور یہ سوچتا تھا اب اسے مار دوں، زندہ دفن کر دوں، یا جو ہے اسے قتل کر دوں، کیسے میں اس سے چھٹکارا حاصل کروں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے حدیث پاک میں ہے کہ جب کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے، اور فرشتہ آنے کے بعد جو ہے اس بچی کو اپنے پروں سے ڈھانک لیا کرتا ہے، اور ڈھانکنے کے بعد میں فرشتہ اپنا دست شفقت اس بچی کے سر پر پھیرتا ہے اور سلامتی بھیجتا ہے گھر والوں پر۔ جس کے یہاں بچی پیدا ہوتی ہے فرشتہ اس کے گھر والوں پر سلامتی بھیجتا ہے، اور اس کے بعد کہتا سنو یہ نازک سی جان ہے، نازک سی جان سے یہ پیدا ہوئی ہے، اب اگر اس کا تم حق ادا کرو گے اللہ قیامت میں تمہیں اس کا بدلہ اور صلہ عطا فرما دے گا، اللہ قیامت میں اس کا بدلہ عطا فرما دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بیٹی کا مقام ہے، یہ بیٹی کا منصب ہے، یقین جان لو۔ آج آپ معاشرے کا اگر آپ جائزہ لے، سوسائٹی کا جائزہ لے، ایک بیٹی جسے ہم پالتے ہیں، یقین جان لے بڑے ناز و نعم سے پالتے ہیں۔ اور ایک چیز بتاؤں، میرے بڑے مجھ سے کہا کرتے تھے، کہتے تھے بیٹا بیٹیوں کا کبھی دل نہیں توڑنا، بیٹیوں کا کبھی دل نہیں توڑنا، بیٹیوں کی کبھی خواہش کو رد نہیں کرنا، بیٹیوں کی کبھی ضرورت کو ایسا نہ ہو کہ تم پوری نہ کرو، بلکہ بیٹیوں کی ہر ضرورت کو پوری کرو۔ آپ جانتے ہو نقطہ وہ بیان کرتے تھے اور وہ ہم سے کہا کرتے تھے کہ ان کا دل کبھی ٹوٹنے نہ پائے، ایک مدت تک یہ تمہاری بیٹی تمہارے ساتھ رہنے والی ہے، اس کے بعد یہ بیٹی تم سے جدا ہو جائے گی، پرائے گھر میں چلی جائے گی، ورنہ بیٹے تو پوری عمر آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں، بیٹے تو پوری زندگی آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لحاظ سے بھی بیٹی کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اور میں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں، اگر معاشرے کے اعتبار سے، سوسائٹی کے اعتبار سے آپ بات کریں، یقین جان لیں اگر آپ کے پاس بیٹی ہے تو اس بیٹی کے ذریعے سے آپ کو ایک بیٹا یعنی داماد مل جاتا ہے، اگر آپ کے پاس بیٹا ہے تو اس بیٹے کے ذریعے سے ایک بیٹی یعنی بہو مل جایا کرتی ہے۔ میاں اب اس نقطے کو، اس بات کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے، محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا معاشرہ جو ہے جس ماحول میں جی رہا ہے یا ہمارے گھروں کے جو حالات ہے، میاں آپ تصور کرو ایک بیٹی ہے آپ کے پاس، اس بیٹی کی صورت میں یا اس کے ذریعے سے آپ کو ایک بیٹا یعنی داماد مل جایا کرتا ہے۔ اگر بیٹا آپ کے پاس ہے تو بیٹے کے ذریعے سے ایک بیٹی یعنی بہو مل جایا کرتی ہے۔ میاں یقین جان لو یہ بیٹی جو آپ کی حقیقی بیٹی ہے یہ پلٹ کر کے کسی اور کے گھر میں چلی جاتی ہے، مگر آپ کے بیٹے کے ذریعے سے ایک بیٹی پلٹ کر کے آپ کے گھر میں آتی ہے۔ یقین جان لو صرف چہرہ بدل رہا ہے، صرف صورت بدل رہی ہے، صرف صورت بدل رہی ہے، ورنہ اگر آپ دیکھو تو ایک بیٹی جاتی ہے ایک بیٹی آتی ہے۔ اب آدمی اگر اس آنے والی بیٹی کو بھی، اس بیٹی کے چہرے میں بھی اپنی بیٹی کا عکس اسے نظر آئے تو کبھی حالات بگڑیں گے نہیں، کبھی معاملات خراب نہیں ہوں گے۔ یہ محسوس کرنے والی بات ہے کہ میاں اس آنے والی بیٹی کو بھی اپنی بیٹی کی طرح محسوس کرنا چاہیے، ایک بیٹے کے ذریعے سے وہ آپ کو ملی ہے، اب وہ بھی آپ کی۔ مگر ایک چیز جان لے اس بیٹی کے لیے بھی یہی ہے، اس بیٹی نے اگر اپنا جو ہے ایک گھر چھوڑا ہے تو اسے بھی ایک گھر ملتا ہے، اگر وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑتی ہے تو اسے بھی اپنے دوسرے ماں باپ ملتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ محسوس کرنے والی بات ہے، اگر دونوں طرف سے معاملات اور حقوق کی ادائیگی ہوتی رہے گی تو یقین جان لے ہمارے گھروں کا ماحول بڑا خوشگوار ماحول ہوگا، بڑا خوبصورت سا ماحول ہوگا۔ یقین جان لے ایک بیٹی اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے آپ کے گھر آتی ہے، اپنے شوہر کے گھر آتی ہے، اپنے ماں کا کھلتا ہوا آنگن چھوڑ کر کے آتی ہے، ماں کی ممتا چھوڑ کر کے آتی ہے، باپ کا پیار چھوڑ کر کے آتی
ہے, بھائی بہنوں کا لاڈ اور پیار چھوڑ کر کے آتی ہے, سخی سہیلیوں کی سنگت چھوڑ کر کے آتی ہے, ہر ناز و نعم کو چھوڑ کر کے صرف اور صرف جو ہے وہ محبت کے دو بول جو اس نے بول دیے تھے, جو اس نے ایجاب کی صورت میں محبت کے دو بول بول دیے تھے کہ ہاں مجھے قبول ہے, اب اسی دو بول کا جو ہے وہ خمیازہ یا اسی دو بول کو جو ہے وہ نبھاتی ہوئی نظر آتی ہے, اور پوری عمر نبھاتی ہوئی نظر آتی ہے. اتنا نبھاتی ہے کہ وہ عہد کر کے آئی ہے کہ سرخ جوڑوں میں آئی ہوں, اب یہاں سے سفید جوڑے ہی پہن کر کے نکلنے والی ہوں, اب اس سے پہلے میرا یہاں سے نکلنا نہیں ہوگا. سرخ جوڑے میں آتی ہے اور سفید جوڑا پہن کر کے کفن اوڑھ کر کے وہ اپنے شوہر کے گھر سے نکلتی ہے. میاں آپ جانتے ہو صرف وہ دو جملوں کی دین ہے جو اس نے دو پیار کے بول بول دیے تھے ایجاب کی صورت میں. مگر میرے بھائی میرے جوانوں تم یہاں بیٹھتے ہو, اگر اس نے ایجاب کی صورت میں محبت کے دو بول بولے تھے تو آپ نے بھی تو دو بول قبیلتوں کی صورت میں بولے ہیں, آپ نے بھی تو دو زبان قبیلتوں کی صورت میں بولی ہے, بولا ہے. اگر اس نے محبت کے دو بول بول کر کے اپنی پوری زندگی آپ کے نام وقف کر دی ہے, آپ نے بھی دو بول بولے ہیں, اب آپ پر بھی لازم آتا ہے کہ آپ بھی اس کے ہر ناز و نعم اور نخرے کا ناز و نعم کو اٹھائیں اور اس کے نخرے کا خیال رکھتے ہوئے نظر آئیں, اس کی کفالت کرتے ہوئے نظر آئیں, اس کے کفیل اور امین بن جائیں. میرے بھائی یہ زندگی کے وصول ہے, یہ زندگی کے دستور ہے, ایک ایجاب کر لیتا ہے دوسرا قبول کر لیتا ہے. اب اسی رشتے کو پوری زندگی وہ نبھاتے ہوئے نظر آتے ہیں, اسی رشتے کو جو ہے وہ پوری زندگی نبھا رہے ہوتے ہیں. میرے بھائی آپ جانتے ہو میری بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہے, میں نے ایک بات کہوں اور اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں. یقین جان لے شوہر کا مقام اتنا بلند ہے, اتنا بلند ہے. ایک حدیث پاک صرف مقام سمجھنے کے لیے یہی ایک حدیث پاک کافی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر سجدہ کرنا کسی کو روا ہوتا, جائز ہوتا, تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرے. اس سے بہتر حدیث پاک سمجھنے کے لیے بس یہی ایک حدیث پاک کافی ہے. مگر نہیں, آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں. اب جانتے ہو آئے علماء کرام تشریف فرما ہے, اب ان سے پوچھیں یہ آپ کو بتائیں گے بیوی کے لیے بغیر شوہر کی اجازت کے نفل روزے بھی جائز نہیں ہے, نفل روزہ بھی نہیں رکھ سکتی ہے, نفل عبادت بھی بیوی نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ شوہر اجازت نہ دے. اگر شوہر نہیں اجازت دیتا ہے تو بیوی رکھ نہیں سکتی ہے. بلکہ میں آپ کو حدیث پاک بتاؤں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوئی, عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم, میرے شوہر جو ہے جن کا نام صفوان ہے, یہ جو ہے یہ میرے شوہر میری نمازیں توڑوا دیتے ہیں اور میرے روزے توڑوا دیتے ہیں اور مجھے نماز پڑھنے پر برا بھلا کہتے ہیں. اب اس کے بعد بارگاہ رسالت میں یہ بات پہنچی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا, اسی محفل میں وہ بھی حاضر تھے. عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم, یہ روزے پہ روزے رکھی چلی جاتی ہے, میں جوان آدمی ہوں, میں سخت نہیں کر سکتا, میں برداشت نہیں کر سکتا یا رسول اللہ, اسی لیے جو ہے میں اس سے روزے توڑوا دیا کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی تمہارے نفل روزے سے بہتر ہے کہ تم جو ہے شوہر کی ضرورت پوری کر دو, وہ تمہارے نفل روزے سے بہتر ہے. عزیزان ملت اسلامی, یہ سبق ملا ہے ہمیں, یہی تک نہیں بلکہ آپ ذرا تصور کرو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر جسے نہ پسند کرے اسے گھر میں نہ آنے دو. یہ بیویوں کے لیے حکم ہے کہ اگر شوہر کو کسی کا آنا پسند نہیں تو بیوی کے لیے حکم ہے کہ اب وہ اپنے گھر میں اسے آنے نہ دے. ایک حدیث پاک میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بیویوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے بستر کا خیال رکھیں, بستر کا خیال رکھیں, بستر کی حفاظت کرے اور اس کا خیال رکھے. اس بستر کے حفاظت سے علماء کرام بہت ساری تشریحات کر سکتے ہیں, مگر میں ایک ہلکی اور سستی سی تشریح کروں. آپ ذرا تصور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بستر کا خیال رکھو. بستر کے خیال رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جس بستر پر شوہر بیٹھتا ہے, جس بستر پر شوہر آرام کرتا ہے, اس بستر پر ہر آئرے گہرے کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. ہر آئرے گہرے کو بیٹھنے, حفاظت کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ ہر ایک کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. آؤ میں آپ کو بتاؤں, حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے. حضرت مولانا الیاس قادری الیاس صاحب تشریف لا رہے ہیں, آپ ان کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر.
نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ جانتے ہو یہ حضرت ام حبیبہ اللہ کے رسول پر ایمان لا چکی ہے۔ اب ایمان لانے کے بعد ان کے شوہر نے بھی اسلام قبول کر لیا، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب جب ہجرت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو یہ حبشہ کی جانب ہجرت کر جاتے ہیں۔ حبشہ جانے کے بعد ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ حضرت ام حبیبہ آرام فرما رہی، سو رہی ہیں، آپ نے خواب میں دیکھا کہ میرے شوہر کا چہرہ بدل گیا، میرے شوہر کا چہرہ بدل گیا۔ اب جب صبح ہوئی تو آپ کو یہ خبر ملی کہ میرا شوہر جو ہے وہ عیسائی ہو گیا، وہ عیسائی مذہب اس نے قبول کر لیا۔ اب اس کے بعد آپ نے علیحدگی اختیار کر لی، شوہر سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ایک زمانے کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر ختم ہو گیا۔ اب ادھر شوہر کا انتقال ہوا، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے آقا نے نکاح کا پیغام بھیجایا۔ کس کو؟ نجاشی جو بادشاہ تھا، اسے جو ہے آپ نے پیغام بھیجایا۔ اب بادشاہ نے اپنی لونڈی کے ذریعے سے حضرت ام حبیبہ کو پیغام بھیجایا کہ اللہ کے رسول نے تمہیں نکاح کا پیغام بھیجایا ہے۔ اب جو لونڈی پیغام لے کر کے آتی ہے، باندی اس کی پیغام لے کر کے آتی ہے، تو حضرت ام حبیبہ کا مکان کا دروازہ بند ہے، دستک دی گئی، آپ آگے بڑھتی ہیں، بڑھ کر کے دروازہ کھولتی ہے۔ اب اس کے بعد لونڈی اندر داخل ہوتی، کیسے آنا ہوا اس نے پیغام سنایا۔ حضرت ام حبیبہ اپنی زبان سے بیان فرماتی ہے، کہتی ہے سنو مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا، بالکل مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا، مگر تھوڑی دیر کے بعد میں مسرت و شادمانی میں ایسا ڈوب گئی کہ جس کا کوئی جواب نہیں، کہ میرا نکاح، میرا عقد اور میرے لیے پیغام اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ میں خوشی اور مسرت میں بالکل مست ہو گئی، اور اس کے بعد میں نے اپنے گھر کا سارا سامان جو ہے اس لونڈی کو دے دیا، کہ لے جائیے، تجھے انعام میں دے رہے ہوں، تو اتنا خوبصورت سا پیغام لے کر کے آئی ہے، بس اسی کے وجہ سے میں تجھے یہ انعام دے رہی ہوں۔ آپ نے انعام دیا۔ پھر اس کے بعد اب اللہ کے رسول سے آپ کا عقد ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ اب مدینہ شریف تشریف لے آئی حضرت ام حبیبہ۔ جب مدینہ آ گئی تو ایک دن ان کے والد حضرت ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہے حضرت ام حبیبہ۔ اب یہ ابو سفیان جو ہے ان کے گھر پر آتے ہیں، اللہ کے رسول کے کاشانہ اقدس پر تشریف لاتے ہیں اور بستر بچھا ہوا ہے۔ حضرت ام حبیبہ نے جب دیکھا کہ وہ ان کے والد ابو سفیان آ رہے ہیں، انہوں نے فٹافٹ بستر سمیٹ دیا، اور سمیٹنے کے بعد اب جب ابو سفیان نے دیکھا کہ بیٹی نے بستر سمیٹ دیا تو بیٹی سے مخاطب ہو کر کے ابو سفیان کہتے سنو کیا میں اس بستر کے لائق نہیں، یا یہ بستر میرے لائق نہیں، کیا معاملہ ہے، آخر تم نے کیوں سمیٹ دیا؟ حضرت ام حبیبہ جواب دیتی ہے کہ سنو تم ابھی مشرک ہو، اور مشرک جو ہے وہ اللہ کے رسول کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتا ہے، اسی لیے تم اس بستر کے قابل نہیں ہو، تم اس بستر کے لائق نہیں ہو، اسی لیے میں نے اسے سمیٹ دیا ہے۔ حضرت ابو سفیان کہتی ہے بیٹی تم بہت باتیں کرنے لگی ہو، مگر اس کے بعد اللہ نے انہیں بھی ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ حضرت ابو سفیان نے بھی ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بہت واضح سے مفہوم میں دے رہا ہوں آپ کو کہ بستر کا یہ بھی ایک مفہوم ہے کہ بستر کی بھی تعظیم ہو، جس پر شوہر آرام کرتا ہے، جس پر شوہر لیٹتا ہے، یعنی ایرے غیرے کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے کہ شوہر کے بستر پر بیوی کی موجودگی میں ایرا غیرہ آ کر کے بیٹھ جائے۔ یہ مفہوم بہت آسان سا، سستا سا ہے میرے بھائی۔ ہمیں اور آپ کو چاہے وہ جیسے بھی ہو، شوہر ہے، شوہر کو اپنا حق ادا کرنا چاہیے، بیوی ہے، بیوی کو اپنا حق ادا کرنا چاہیے۔ یہ اسلام ہے، ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے بتا رہا ہے۔ کسی بھی گوشے میں یہی ماں ہے تو ماں جو ہے، یہی عورت جو ہے، بیٹی ہے، اپنے باپ کے لیے جنت ہے، ماں ہے اپنے بیٹے کے لیے جنت ہے، یہ اس کا شوہر اس کے لیے جنت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب کے الگ الگ حقوق ہیں، سب کے الگ الگ مراتب ہیں، ورنہ اسلام آنے سے پہلے عورتوں کا برا حال تھا، عورتوں کا برا حال
حاصل تھا، انہیں ایک ضرورت کی چیز اور ایک استعمال کی چیز تصور کیا جاتا تھا، مگر اسلام نے سارا نقشہ بدل دیا، سارے تصورات اور سارے خیالات بدل دیے۔ بس انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب لوگ مل کر کے میرے ساتھ پڑھ لے، اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔